بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، نیز یہ جانور کیسے پیدا ہوا، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے، اور اب تو سائنسی تحقیق کے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرمائے جو ہمیں کشتی نوح علیہ السلام کے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ نوح کی قوم سے کسی کی مٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس مٹی سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے، اور دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند پڑ گیا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے باعث پریشانی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی کہ تم ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑو یعنی کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس سے خنزیر نر اور مادہ پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کی طرف چل پڑے اور سارے گند کو کھا گئے۔ خنزیر ایک نحس اور حرام جانور ہے، اور اس کی یہ نجاست اس کے گوشت چربی بلکہ جزو میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے حرام ہونے کا 4 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ الانعام آیت نمبر 145، سورۃ نحل آیت نمبر 115۔ ان آیات میں قطعی طور پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: آپ کہہ دیں جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز میں نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ سورۃ الانعام 145۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ اصل مقصود گوشت ہی ہوتا ہے اور باقی اشیاء اس کے تابع ہوتی ہیں۔ اس لیے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ خنزیر نر ہو یا مادہ، زندہ ہو یا مردہ، اپنے تمام اجزاء گوشت، پوست، ہڈی، چربی، بال، ناخن وغیرہ سمیت حرام ہے اور نحس العین ناپاک ہے۔ اس سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا حرام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔